نحمده نصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں، آج ہم اس پارٹ میں دیکھنے والے ہیں سورۃ الزخرف کے آیت نمبر 46 سے لے کے آیت نمبر 55 تک کا ترجمہ اور تفسیر۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 46 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا تو انہوں نے کہا میں رب العالمین کا رسول ہوں۔ تو جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا گیا تاکہ موسیٰ علیہ السلام فرعون اور اس کی قوم کی رہنمائی کر سکیں، تو جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں اور فرعون کے سامنے کہتے ہیں کہ میں رب العالمین کا بھیجا گیا رسول ہوں، تو یہاں پہ رب العالمین کا ذکر کیوں کیا گیا؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا، رسول بنایا اور مجھے تم لوگوں کے پاس تمہاری رہنمائی کے لیے بھیجا۔ یعنی اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو سچا نبی ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آتا ہے، چاہے لوگ اسے ایکسپٹ کریں یا پھر ریجیکٹ کریں۔ اور آگے کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْحَكُونَ۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس ہماری نشانیاں لے کر آئے تو یکایک ان پر ہنسنے لگے۔ جیسے ہم سب کو پتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کچھ معجزات عطا کیے تھے تاکہ لوگ اس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو پہچانیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایک رسی دی تھی، جیسے ہی اس کو زمین پر ڈالتے وہ اژدھا بن جاتا، اسی طرح ان کا ہاتھ جیسے ہی وہ بغل میں ڈال کر نکالتے تو ہاتھ چمک اٹھتا تھا۔ تو یہ معجزات لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا۔ جب یہ معجزات فرعون اور اس کے سرداروں کے سامنے دکھائے گئے تو بس وہ یہ کہنے لگے کہ یہ سراسر جادو ہے اور وہ اس کا مذاق اڑانے لگے۔ جیسے ہی انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے نشانیوں کو دیکھا، معجزات کو دیکھا، تو انہوں نے اللہ کی قدرت کو جانے بغیر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ تو دیکھیے کہ آج کے بھی اگر ہم دیکھیں اپنی زندگی میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ دین کی باتوں کو بہت لائٹ لیتے ہیں اور اس کو مذاق بنا دیتے ہیں۔ یعنی ہم اگر ان کے سامنے کچھ ایسی باتیں رکھتے ہیں جو سنت کے مطابق ہے، قرآن کے مطابق ہے، تو وہ اس کو یعنی کیئر بھی نہیں کرتے، وہ اتنا لائٹ لے لیتے ہیں اور مذاق میں ان باتوں کو اڑا دیتے ہیں۔ تو یہ سوچ کیا ہے؟ فرعون کی سوچ ہے۔ تو اسی لیے ہم سب کو ایسی سوچ سے بچنا چاہیے اور دین کی باتوں کو یعنی لائٹ نہیں لینا ہے، بلکہ ہمیں اس پر عمل کرنا ہے، اور جو اس کا مذاق اڑاتے ہیں ہمیں ان سے دوستی بھی نہیں کرنی ہے۔ پر آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا نُرِيهُم مِّنْ آيَاتٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور ہم ان کو جو نشانی دکھلاتے تھے وہ دوسری نشانی سے بڑھ کر ہوتی، اور ہم ان لوگوں کو عذاب میں پکڑا تھا تاکہ وہ باز آ جائیں۔ یعنی جب فرعون اور اس کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کی نبی کو یعنی نبی بننے سے بات سے انہوں نے انکار کیا تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو اللہ تعالیٰ کی دی گئی معجزات جب ان کو دکھائے اور یہ کہا کہ میں پیغمبر ہوں، تو فرعون نے ہنسی مذاق میں اڑا دیا۔ یعنی اس نے موسیٰ علیہ السلام کو نبی ماننے سے اس نے انکار کیا، اور ساتھ ساتھ اس نے معجزات دیکھنے کے بعد بھی اس کو تسلیم نہیں کیا۔ تو فرعون اور فرعون کی قوم جو ہے نا اس بات کا انکار کرتے رہے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام تو ہر وقت کوشش کر رہے تھے، یعنی کہ عرصے تک وہ دین کی تبلیغ دے رہے تھے، تو جیسے جیسے وہ لوگ انکار کرتے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی سوچا کہ انہیں جو ہے مزہ چکھایا جائے، اسی لیے اللہ نے اپنی نشانیوں کو یعنی عذاب کو ان پر نازل کرنا شروع کر دیا تاکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے پیغامات کو مانیں اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو پہچان کر اس پر عمل کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہ طوفان بھیجا، سیلاب بھیجا، اسی طرح ٹڈیوں کا حملہ ان کے اوپر ہوا تھا، اور وہاں پہ مینڈکوں کا حملہ ہوا تھا، کبھی ان کے نہروں سے خون نکل آتا تھا،
تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگی جو ہے وہ برباد کر سکے، یعنی وہ کھانے پینے کو ترس سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی تکلیف، ہر قسم کا عذاب ان پر نازل کیا تاکہ وہ لوگ اللہ کی قدرت کو پہچانیں اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے گئے پیغمبر کی اطاعت کریں۔ تو جیسے ہی عذاب ان پر آتا تھا تو یہ قوم جاتی تھی، موسیٰ علیہ السلام کی خوشامدید کرتی تھی اور وہ کہتی تھی کہ اگر آپ جو اللہ کو مانتے ہیں، آپ وہ اللہ سے دعا کیجئے کہ جو عذاب ہم پر نازل ہوا وہ ٹل جائے۔ تو جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام دعائیں کرتے اور عذاب ٹل جاتا تو یہ لوگ اپنے وعدے سے مکر جاتے تھے، یعنی وہ جو ایمان لانے کی باتیں کرتے تھے عذاب کے ٹلنے پر، وہ ایمان نہیں لاتے تھے بلکہ پہلے کے ہی راستے پر وہ عمل کرتے تھے۔ آگے کی آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ۔ اور انہوں نے کہا کہ اے جادوگر، ہمارے لیے اپنے رب سے اس بات کی دعا کر دیجئے جس کا اس نے آپ سے عہد کر رکھا ہے، ہم ضرور راہ پر آ جائیں گے۔ یعنی یہ لوگ فرعون کی قوم یہ کہتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو یہ خطاب دیتے تھے کہ اے جادوگر، یعنی ساحر کے نام سے وہ بلاتے تھے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اگر دعا کریں گے تو ان کے اوپر جو عذاب آئی ہے وہ ٹل جائے گی۔ تو جا کر موسیٰ علیہ السلام سے دعا کرواتے تھے اور جیسے ہی عذاب ٹلتا تھا تو یہ لوگ اپنے وعدے سے مکر جاتے تھے۔ اور آگے آیت نمبر 50 میں اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ۔ پھر جب ہم نے وہ عذاب ان سے ہٹا دیا تب ہی انہوں نے اپنا عہد توڑ دیا، یعنی جیسے ہی وہ عذاب ہٹا انہوں نے اپنے عہد کو توڑ، یعنی وہ ایمان نہیں لائے بلکہ پھر سے اپنے پرانی راہ پر چلنے لگے، یعنی بت پرستی کرنے لگے۔ آیت دیکھتے ہیں آیت نمبر 51 وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ مُهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ۔ اسے ہی فرعون کو یہ پتا چلا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی معجزات سے دین کی تبلیغ شروع کر رہے ہیں، یعنی لوگوں کو دین کے طرف بلا رہے ہیں، تو فرعون کے دل میں جو ہے نا کھٹکنے لگا کہ کہیں لوگ موسیٰ علیہ السلام کے دین کی طرف پلٹ جائیں اور اس کو خدا ماننے سے انکار کریں۔ تو اس نے کیا کیا کہ فرعون نے اپنی قوم میں منادی کرائی، یہ بات کہی کہ اے میری قوم، کیا مصر کی سلطنت میری نہیں ہے اور یہ نہریں میرے محل کے جو پاس بہتی ہیں، بہہ رہی ہیں، کیا تم نہیں دیکھتے ہو؟ بلکہ میں ہی افضل ہوں اور اس شخص سے جو کہ تم قدر کرتے ہو۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام اپنے رب ہونے کا دعویٰ اس طرح کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ مصر کی جتنی بھی سلطنت ہے وہ میرے ہی ہاتھ میں، میں یہاں کا مالک ہوں اور یہاں جتنی بھی نہریں بہتی ہیں میرے محل کے پاس سے گزرتی ہیں، تو میں افضل ہوں، میں بڑا ہوں، میں رب ہوں، تم اس شخص کی قدر نہ کرو۔ کس کی؟ موسیٰ علیہ السلام کی۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ، یعنی قوت میں بھی میں اس سے بڑھ کر ہوں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے پاس کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے، تو اس کے سونے کے کنگن کیوں نہیں ڈالے گئے یا فرشتے اس کے جلوے میں پر باندھ کر آئے ہوتے؟ غرض اس نے اپنی قوم کو مغلوب کر دیا اور وہ اس کے کہنے میں آ گئے۔ یعنی یہ پہلے تو اپنے رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا، یعنی لوگوں کے دلوں میں جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کے قدر کو کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہوتے تو کیوں اللہ نے انہیں سونے کے کنگن نہیں پہنائے، یا پھر فرشتوں کو ان کے ساتھ کیوں نہیں بھیجا، یا فرشتوں کے جیسے پر جو ہے نا ان کو کیوں نہیں عطا کیے؟ اگر یہ سچے نبی ہوتے تو یہ سب کچھ ان کے پاس ہوتا۔ اور آگے آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ۔ پھر جب ان لوگوں نے ہم کو غصہ دلایا تو ہم نے ان سے بدلہ لیا اور ان سب کو ڈبو دیا۔ دیکھیے کہ یہاں پہ پہلے فرعون نے
موسیٰ علیہ السلام کے نبوت کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے انکار کیا، اللہ کے احکام سے اس نے منہ موڑا، خود تو منہ موڑتا ہے اور اپنی قوم کو بھی یعنی اس راستے سے روکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ آخرکار اللہ تعالیٰ کو غصہ آ گیا، یعنی وہ ناراض ہو گئے کہ ان کو اتنے بار آپشنز دینے کے بعد بھی یعنی اللہ نے ان کی قوم کی رہنمائی کی کوشش کی تاکہ وہ عذاب سے بچ سکے، لیکن یہ قوم ایسی ضدی تھی کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے تبلیغ کا ان پر کچھ بھی اثر نہیں ہوا۔ تو آخرکار اللہ نے کیا کیا کہ سب کے سب کو دریائے نیل میں غرق کر دیا۔ اور آیت نمبر 56 میں یہی فرماتے ہیں کہ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ، یعنی ہم نے ان کو آئندہ آنے والوں کے لیے خاص طور پر متقدمین اور نمونہ عبرت بنا دیا۔ یعنی ہم نے تو انہیں غرق کر دیا، ساتھ ہی ساتھ فرعون کی قوم کو، فرعون کے محلات کو یہاں پہ عبرت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ایک مثال کے طور پر رکھ دیا تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کر سکے اور عبرت حاصل کر سکیں۔ آج کے ان آیتوں سے ہمیں بس یہی سیکھ ملتی ہے کہ گھمنڈ کا انجام جو ہے وہ بہت برا ہوتا ہے۔ یعنی انسان اگر گھمنڈ کرتا ہے تو شاید اس کی زندگی یعنی فی الوقت اچھی ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بخشیں گے نہیں۔ جیسے فرعون کا گھمنڈ جو ہے اس کے ڈوبنے کا سبب بنا، اسی طرح فرعون کی قوم اور فرعون معجزات دیکھنے کے بعد بھی وہ ایمان نہیں لائے، کیونکہ ان کے اندر ضد بھرا ہوا ہے اور انا بھری ہوئی ہے۔ تو اللہ کے ان معجزات کو دیکھنے کے بعد بھی اگر لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب نازل کریں گے۔ اور ایک اور چیز ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ عذاب کے وقت دعا اور بعد میں بھول جانا یہ نفاق کی علامت ہے۔ یعنی منافق کیا ہوتے ہیں؟ تو جیسے ہی ان کے اوپر تکلیفیں آتی ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور جیسے ہی تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں تو اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ تو یہ منافقوں کی علامت ہے، یہ نفاق ہے۔ تو اسی لیے ہمیں ہر وقت چاہے وہ نعمت ہو یا تکلیف ہو اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ اور ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ دنیا میں جو بھی حکومت ملی ہے، جو بھی طاقت اور قوت ملی ہے، مال و دولت ملی ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب حقیر چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے پاس دولت تو نہیں تھی لیکن سچ تھا، انہوں نے سچائی کا راستہ اختیار کیا، انہوں نے اللہ کو خدا مانا اور اللہ کی عبادت کی، اور لوگوں کو بھی دین کی تبلیغ دیا کرتے تھے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے پاس چاہے مال و دولت نہیں ہے لیکن ان کے پاس حق کی بات تھی، تو اسی لیے موسیٰ علیہ السلام جو ہے انہوں نے کامیابی حاصل کی، اور فرعون جو ہے اتنا مال و دولت رکھنے کے بعد بھی وہ ہلاک ہو گیا۔ اور ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہدایت صرف ان کو ہی ملتی ہے جو دل سے تلاش کرتے ہیں۔ یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کے طرف رجوع ہونا چاہتے ہیں، دل سے اللہ تعالیٰ کے طرف جڑنا چاہتے ہیں، تو ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں۔ اور جو جھوٹے وعدے کرتے ہیں، جو صرف اوپر سے یہ کہتے ہیں کہ ہم دین کے طرف چلیں گے، تو ایسے لوگ اللہ کے نظر میں گمراہ ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں گمراہ کر کے ہی رکھیں گے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مال و دولت کے اس فتنے سے ہماری حفاظت فرمائیں، اور مال و دولت کی وجہ سے جو تکبر پیدا ہوتا ہے اس سے ہم سب کو بچائیں، اور اللہ ہمیں دین کی سمجھ اور فہم عطا فرمائیں، اور ہر طرح کی گمراہی سے اور بے دینی سے ہم سب کو بچائیں۔ آمین یا رب العالمین، وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔